کیسے بھیا حسن کی نشانی کو قربان ہونے کی رضا دے دوں؟ اے قاسم کسی بھی صورت میں رضا دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ جناب قاسم خیمے میں آئے، ام فروا نے جناب قاسم سے کہا قاسم سیدانیوں کے درمیان میں میری بھی لاج رکھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا اے والدہ گرامی، چچا جان اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جناب ام فروا نے جناب فضہ سے کہا فضہ جاؤ امام حسین کو خیمے میں بلا کے لاؤ۔ جناب فضہ گئی، امام حسین کو خیمے میں بلا کے لائی۔ جیسے ہی امام حسین آئے، جناب ام فروا نے کہا اے مولا میرے بچے کو بھی مرنے کی رضا دے دیجئے، اور ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ دیا آقا اس بیوہ کا ہدیہ قبول کر لیجئے، اس بیوہ کے ہدیے کو رد نہ کیجئے۔ ارے امام حسین روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے، کیسے بھیا حسن کی نشانی کو قربان ہونے کی اجازت دے دوں؟ حسین کی خدمت میں جناب قاسم پھر آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اجازت طلب کی، امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ اجازت نہیں ملی تو ایک مرتبہ قاسم تنہائی کے گوشے میں جا کے بیٹھ گئے، گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ روتے روتے باپ کی ایک وصیت یاد آئی، اور آنے کے بعد جناب قاسم کو باپ کا یہ خیال آیا تو باپ کی وہ بات یاد آئی اے قاسم جب کسی مصیبت میں گھر جانا تو میرے تمہارے بازو پہ جو تعویذ باندھ رہا ہوں اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ جناب قاسم نے سمجھا ارے چچا نرگاہ آدھا میں گھرا ہوا ہے، سیدانیوں پہ پانی بند کر دیا گیا ہے، بچے پیاس میں الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے اور مصیبت کا زمانہ کیا ہوگا؟ تعویذ کو کھول کے دیکھا، تعویذ میں لکھا ہوا تھا جب تمہارا چچا مصیبت نرگاہ آدھا میں گر جائے اے قاسم تم میری طرف سے قربان ہو جانا۔ جناب قاسم نے اس تحریر کا بوسہ لیا، امام حسین کی خدمت میں آئے، بابا کی تحریر کو پیش کیا۔ حسین نے تحریر کا بوسہ دیا، آنکھوں پہ لگایا اور ایک جملہ کہا اے قاسم بھیا حسن کی تحریر لے کے آئے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لے کے آئے ہو؟ لو اجرکم اللہ۔ جناب قاسم کو اجازت ملی۔ اب جو جناب قاسم کو اجازت ملی، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے قاسم کو سنوارنا شروع کیا، زرہ پہناتے ہیں۔ بدن پر لباس تو اتنا بڑا نہیں تھا کہ جناب قاسم کے بدن پر زرہ آ جاتی، خود آ جاتا۔ ارے امامہ باندھ کے جناب امام حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کر دیا، اور جب گھوڑے پہ سوار کر دیا تو ایک وقت وہ بھی آیا، قاسم آگے آگے جا رہے تھے، حسین دوڑے، اور دوڑنے کے بعد قاسم سے کہا اے میرے قاسم ذرا میرے لال ٹھہرو، گھوڑے سے نیچے اترو۔ جناب قاسم گھوڑے سے نیچے اترے، امام حسین نے قاسم کو پھر سینے سے لگا لیا۔ ارے کبھی منہ کا بوسہ دیتے تھے، کبھی رخسار کا بوسہ دیتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، اور چومنے کے بعد امام حسین نے ایک مرتبہ قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ چچا جان یہ کیا کیا ہے؟ اے بیٹا گریبان چاک یتیموں کی علامت ہوتی ہے، جب تم ان نابکاروں کے مقابلے پہ جانا تو شاید ان میں کوئی صاحب اولاد ہو اور میرے قاسم پر رحم کھا جائے۔ لہذا تاریخ کہتی ہے جناب قاسم نکلے، اور جناب قاسم جب نکلے تو تاریخ کا فقرہ ہے فلقت القمر، جناب قاسم ایسے آ رہے تھے جیسے چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کے آ رہا ہو، چاند کا ٹکڑا کٹ کے آ رہا ہو۔ جناب قاسم بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ جناب قاسم گئے، اب جو جناب قاسم نے جنگ کرنا شروع کی، نامی گرامی پہلوانوں کا مقابلہ ہوا۔ اب امام جناب قاسم نے چشم زدن میں انہیں فنار کر دیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے للکار کے کہا یہ ہاشمی خون ہے، اکیلے اکیلے اگر لڑو گے تو ان سے جیت نہیں پاؤ گے، ارے انہیں گھیر کے مار ڈالو۔ اب جب گھیر کے مار ڈالنے کا حکم مل گیا، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی کچھ اور پھینکتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی تلوار کا نیزہ لگا ہے۔ لو اجرکم اللہ۔ جناب قاسم زخمی ہو گئے۔ اب جو جناب قاسم زخمی ہوئے اور جناب قاسم کو گھوڑے پہ ٹھہرنا مشکل ہو گیا، ایک مرتبہ جناب قاسم نے آواز دی چچا جان بھتیجے کی مدد کو آئیے، بھتیجے کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین اتنی تیز کسی کی میت پر نہیں گئے جتنی تیز امام حسین قاسم کی میت پر دوڑے۔ بس فوج نے سمجھا حسین
حسین حملہ کر دیں گے۔ اب جو فوج ڈر کے مارے ادھر ادھر دوڑی، قاسم کا تنے پامال پاش پاش ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جاتے تھے، آواز دے کے کہتے تھے اے قاسم تیرا چچا آ گیا ہے، بیٹا منہ سے بولو تم کدھر ہو۔ ارے قاسم کی تو میت پامال ہو گئی تھی، قاسم کوئی جواب نہیں دیتے۔ اب جو جناب قاسم کے پامال ٹکڑوں پر امام حسین پہنچے، اللہ اکبر، ارے صبر امام کتنا بڑا ہے، چادر کو بچھاتے ہیں، قاسم کے ٹکڑے جمع کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب قاسم کا تن پاش پاش ہے، جناب قاسم کے تنے پاش پاش کو ایک چادر میں لپیٹتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بچہ ہے کہ جوان ہے۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے خیمے میں لا کے رکھتے ہیں، سیدانیوں میں کوہرام ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں قاسم چچا آیا تو تھا مگر بیٹا تیرے کام نہ آ سکا، اے قاسم چچا تیرے کام نہ آ سکا۔ لو اجرکم اللہ۔ جناب قاسم کا تنے پاش پاش خیمے میں جا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب جو خیمے میں جا کے رکھتے ہیں، جناب قاسم کی میت کو دیکھتی ہیں، شہزادیاں پچاڑے کھاتی ہیں، روتی ہیں، روتے روتے وہ بھی آتی ہے جس سے ابھی ابھی جناب قاسم کی شادی ہوئی، اور جب قاسم کی شادی ہوئی ہے تو ایک مرتبہ جناب کبریٰ میت جناب قاسم پر لا کے بٹھائی۔ ایک مرتبہ جناب کبریٰ نے اپنی والدہ سے خطاب کر کے کہا، رو رو کے کہنے لگی، رو کر کہا ماں مجھے رونے کی رضا دو، کیا کہہ کے دلہن دلہا کو روتی ہے بتا دو۔ رو کر کہا ماں مجھے رونے کی رضا دو، کیا کہہ کے دلہن دلہا کو روتی ہے بتا دو، چادر کوئی میلی سی اگر ہوئے تو لا دو، بیوہ جو پہنتی ہے وہ پوشاک پہنا دو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ ایک شدید مریض ہے جس کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، مالک تیری بارگاہ میں آج اس گریہ کا وسیلہ، اس ماتم کا واسطہ، اس مظلوم کا واسطہ جو کربلا میں تیرے دین کی خاطر قربانیاں پیش کر رہا ہے، مالک اس کینسر کے مریض کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے ضعیفی میں جناب ابراہیم کو اولاد عطا کرنے والے، ہمارے درمیان میں بھی جو بے اولاد ہوں ان کو اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔